السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ واقعہ کی تفسیر جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس سورہ کی تفسیر کا آخری اور 17واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج اس سورہ کی آخری آیات نمبر 92 سے 96 تک کی تلاوت، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے ان آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ: وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہو، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو دوزخ کے جوش دیے ہوئے پانی سے اس کی تواضع ہوگی۔ وَالتَّصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کے بعد اس کی سرنوشت یہ ہوگی کہ اس کا دوزخ میں ورود ہوگا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينِ، یہ وہی حق یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب جب کہ ایسا ہے تو اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کر اور اسے پاک شمار کر۔ ان آیات کی تفسیر۔ اس کے بعد ہم تیسرے گروہ کو عنوان کلام بناتے ہیں، جنہیں سورہ کے اوائل میں اصحاب شمال کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، لیکن اگر وہ تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہوں، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، تو اس کی دوزخ کے کھولتے ہوئے اور زہریلے پانی سے ضیافت و پذیرائی ہوگی۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اور اس کے بعد اس کی قسمت یہ ہے کہ اس کا جہنم میں ورود ہوگا۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، جی ہاں، موت کی آمد پر خدا کی طرف سے نازل ہونے والے ابتدائی عذاب وہ چکھیں گے، اور قبر و برزخ میں قیامت کے عذابوں کے تلخ ذائقے ان کے حصے میں آئیں گے۔ اور چونکہ گفتگو محتضر کے بارے میں ہے، مناسب یہ ہے کہ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ کا جملہ برزخ کے عذاب کے بارے میں ہے، اور وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ قیامت کے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ معنی متعدد روایات میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہوئے ہیں۔ قابل توجہ یہ ہے کہ مکذبین اور ضالین کا ذکر ایک جگہ ہوا ہے، جن میں سے پہلے کا تعلق قیامت، خداوند یکتا اور نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب سے ہے، اور آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو راہ حق سے منحرف ہو گئے ہیں۔ یہ تعبیر اس کے علاوہ کہ تاکید کے معنوں میں ہے، اس نقطے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتی ہے کہ گمراہوں کے درمیان ایسے مستضعف و جاہل اور قاصر افراد بھی ہیں جو حق سے عناد نہیں رکھتے، نہ ہٹ دھرمی کا شکار ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کے حال پر اللہ کا لطف و کرم ہو۔ لیکن ایسے تکذیب کرنے والے جو حق سے عناد رکھتے ہوں اور ہٹ دھرم ہوں، ان کا نصیب وہی ہوگا جو اوپر بیان ہو چکا ہے۔ حمیم کھولتے ہوئے پانی یا گرم اور زہریلی ہواؤں کے معنی میں ہے، اور تسلیہ کا مادہ سلی ہے، اس کے معنی جلنا اور آگ میں داخل ہونا ہے۔ باقی رہا وہ تسلیہ جو متعدی کے معنی رکھتا ہے، وہ صرف جلانے کے معنی میں آتا ہے۔ اس گفتگو کے آخر میں مزید فرماتا ہے، یہ وہی حق و یقین ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اب جب کہ معاملہ اس طرح ہے تو اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کر اور اسے منزہ شمار کر۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ مفسرین کے درمیان یہ مشہور ہے کہ حق الیقین اضافت بیانیہ کے قبیل میں سے ہے، یعنی جو کچھ مقربین، اصحاب یمین اور تکذیب کرنے والے تین گروہوں کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ عین واقعیت و حق و یقین ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ چونکہ یقین کے کئی مدارج ہیں، اس کا اعلیٰ درجہ حق الیقین ہے،
واقعی یقین جو مکمل ہو اور ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے ضمنی طور پر معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں لفظ ھذا 3 گروہوں کے حالات کی طرف اشارہ ہے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ بعض نے یہ احتمال تجویز کیا ہے کہ یہ سورہ واقعہ کے سارے موضوعات و مفاہیم کی طرف اشارہ ہے یا سارے قرآن کی طرف اشارہ ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ فسبح پس تسبیح کر کی تعبیر فا تضریع کے ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ ان 3 گروہوں کے بارے میں کہا گیا ہے وہ عین عدالت ہے، لہذا اس بنا پر اپنے خدا کو ہر قسم کے ظلم اور بے انصافی سے پاک کو منزہ شمار کر، یا یہ کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیسرے گروہ کی حالت زار سے دوچار نہ ہو تو خدا کو ہر قسم کے شرک و ناانصافی سے جو انکار قیامت کا لازمیہ ہیں پاک و منزہ سمجھ۔ بہت سے مفسرین نے آخری آیت کے ذیل میں تحریر کیا ہے کہ اس کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں قرار دو اور سبحان ربی العظیم کہو، اور جس وقت سب اسم ربک الاعلی نازل ہوا تو فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدے میں قرار دو، سبحان ربی الاعلی کہو۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 84 کی تفسیر میں بھی ہم نے اس روایت سے مشابہ روایتیں مفسرین کی جانب سے نقل کی ہیں۔ ایک نکتہ، عالم برزخ۔ اوپر والی آیات ان آیات میں سے ہیں جو عالم برزخ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم ان آیات کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں کہ موت کے آستانے پر پہنچ کر جب انسان دوسرے جہاں کی طرف انتقال کے لیے آمادہ ہوگا تو درج ذیل حالات میں سے کسی حالت سے دوچار ہوگا۔ اسے خدا کی نعمتیں میسر ہوں گی، اس کے حال پر اللہ کا لطف و کرم ہوگا، اعمال کی جزا ملے گی اور روح اور ریحان سے ہمکنار ہوگا، یا اسے دردناک سزائیں ملیں گی اور عذاب الہی اس پر نازل ہوگا۔ آیت میں موجود قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک حصہ قیامت سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرے کا تعلق قبر و برزخ سے ہے، اور یہ خود اس عالم کے وجود پر ایک دلیل شمار ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ پہلی چیز جس کی مومن کو موت کے وقت بشارت دی جائے گی وہ روح و ریحان ہے اور نعمتوں سے پر جنت ہے، اور پہلی چیز جس کی مومن کو قبر میں بشارت دی جائے گی خوشنودی خدا کی بشارت ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا ہم تجھے جنت میں خوش آمدید کہتے ہیں، خدا نے ان تمام افراد کو بخش دیا ہے جنہوں نے تیرے جنازے کی مشائیت کی ہے، اور تیرے بارے میں جو انہوں نے شہادت دی ہے اللہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور تیرے بارے میں ان کی دعائے مغفرت کو مستجاب کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جس وقت ایام دنیا سے آخری دن اور ایام آخرت سے پہلے دن کی منزل پر پہنچے گا تو اس کی دولت، اولاد اور اعمال اس کے سامنے مجسم ہو کر آئیں گے۔ وہ اپنے اعمال سے کہے گا میں تمہارے معاملے میں بالکل بے پرواہ تھا، اگرچہ تم مجھ پر گرا تھے، اب تم میرے متعلق کیا خبر رکھتے ہو؟ تو اس کا عمل اس سے کہے گا میں قبر میں اور قیامت میں تیرا ہم نشیں ہوں تاکہ میں اور تو دونوں حضور پروردگار عالم میں پیش ہوں۔ اس کے بعد امام نے مزید فرمایا اگر وہ خدا کا دوست ہوگا تو اس کا عمل بہت ہی خوشبودار انسان کی شکل میں انتہائی خوبصورتی کے عالم میں نہایت ہی پرکشش لباس پہنے ہوئے آئے گا اور کہے گا تجھے سکون و آرام و نعمت و محبت اور پر نعمت جنت کی خوشخبری ہو، تیرا خیر مقدم کیا جائے گا۔ تو وہ انسان سوال کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ اس کے جواب میں کہے گا میں تیرا عمل صالح ہوں، میں دنیا سے تیرے ساتھ بہشت کی طرف جاؤں گا۔
عالم برزخ کے بارے میں زیادہ تفصیل ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 کے ذیل میں تحریر کر چکے ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں مقربین، اصحاب یمین اور اپنے خالص اولیاء میں شمار کر، اور موت کے وقت ہمیں روح و ریحان اور جنت نعیم کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ خداوندہ، قیامت کا عذاب ایسا دردناک عذاب ہے کہ اسے برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، اور تیری بے شمار رحمتیں اور عظیم موہبتیں ہیں جن کا کوئی شخص بھی اپنے عمل سے حقدار نہیں ہوگا۔ اس روز ہمارا سرمایہ صرف تیرا لطف و کرم ہوگا۔ بار الہ، قیامت کبریٰ اور موت جو قیامت صغریٰ ہے، اس کے آنے سے پہلے ہمیں بیدار کر دے تاکہ اپنے آپ کو ہم اس عظیم سفر کے لیے آمادہ کر سکیں جو ہمارے سامنے ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے سورہ واقعہ کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔